بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم دعائے انس پڑھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو بچپن میں ان کی والدہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس بچے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر ان کو عمر میں اور اولاد میں برکت کی دعا دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پوتے نہیں اپنے پڑپوتوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی عمر اتنی طویل تھی۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں مدینے میں وفات پائے، یعنی سب سے آخری صحابی وہی ہیں کہ جنہوں نے وفات پائی اور سب سے لمبی عمر پائی، اور اولاد بھی ان کی ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی۔ یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف جیسے ظالم، جو اس وقت کے بہت بڑے ظالم انسان تھے، حجاج بن یوسف، اس نے اپنے دربار میں اس کو بلایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دینا چاہتا ہوں، یعنی میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر لمبا واقعہ ہے، کافی سوال جواب ہوئے، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بالکل بھی ان سے خوفزدہ نہیں ہوئے، اور حجاج بن یوسف نے 2 مرتبہ اس کی طرف جو ہے کوشش کی کہ ان پر حملہ آور ہو اور ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جو ہے آگے بڑھے، لیکن دونوں دفعہ پیچھے ہٹ گئے۔ بعد میں جب ان سے حجاج بن یوسف سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے بہت خطرناک جانور غالباً شیر کا نام لیا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے کندھے کی طرف سے میرے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا، تو میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا، اور دونوں دفعہ میرے ساتھ یہی ہوا تو میں ڈر گیا، اس لیے میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں سے صحیح سلامت واپس لوٹے اپنے گھر۔ تو کسی نے آ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے راز پوچھا کہ آخر راز کیا ہے کہ حجاج کے سامنے تو کوئی بول نہیں سکتا، اور آپ نے اتنے ڈٹائی کے ساتھ جواب دیے، اور پھر آپ نے ان کو کہا بھی کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ہوا بھی بالکل ویسے ہی کہ اس نے قتل تو کیا، مطلب آپ کا بال تک بیگا نہیں کیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ دعا بتائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی ہے، اور جو بھی شخص اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے اور ہر ظالم بادشاہ سے اس کو محفوظ کریں گے۔ میں مفہوم سنا رہا ہوں واقعے کا، ایگزیکٹلی وہی ورڈز نہیں سنا رہا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ مضبوط حفاظتی حصار ہے، ایک قلعہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے یہ دعا پڑھی صبح فجر کی نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی مغرب تک آپ کی ہر بلا، ہر شر، ہر مصیبت، ہر دشمن سے، ہر جادو، آسیب، ٹونے سے، سحر سے، نظر بد سے، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو نمازوں کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ ہم ہر فرض نماز کو اہتمام سے پڑھیں، اور ان مسنون دعاؤں کی اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں دعا کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر۔ جی ناظرین، تو یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن اپنے فائدے کے لیے آپ کو یاد کرنی پڑے گی، کیونکہ دنیاوی فائدے کے لیے ہم کتنے جو ہے لیندی سبجیکٹس جو ہے پڑھ لیتے ہیں، سائنس، جغرافی، ہسٹری جیسے سبجیکٹس کو ہم ہضم کر لیتے ہیں دنیاوی فائدے کی خاطر۔ تو یہ بھی آپ کی دنیا کا بھی فائدہ ہے، آپ کی آخرت کا بھی فائدہ ہے، تو اس کو آپ ضرور یاد کریں اور آپ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم اللہ افتتحت وباللہ ختمت وبہ آمنت، بسم اللہ اصبحت وعلی اللہ توکلت، بسم اللہ علی قلبی ونفسی، بسم اللہ علی عقلی وذہنی، بسم اللہ علی اہلی ومالی، بسم اللہ علی ما اعطانی ربی، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الوافی، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، اللهم إني أستجير بك وأحتجب بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت، وأحترس بك منهم وأفوض أمري إليك وأقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هذه وساعتي هذه وشهري هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عن أمامي بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من خلفي بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من فوقي بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من تحتي بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، ونحن على ما قال ربنا من الشاہدین فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ دعا عمل اليوم واللیلہ لابن السنی، امام ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عمل اليوم واللیلہ، اس میں بھی منقول ہے، کنز العمال میں بھی ہے، تو اس طریقے سے یہ دعا مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ منقول ہے۔ جی تو ناظرین، آپ کو ضرور یہ فیلنگ آپ کی ہوگی کہ یہ دعا تو بہت لمبی سکھا دی انہوں نے، اور یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ کو نیٹ پہ بھی یہ دعا مل جائے گی، دعائے انس بن مالک، جو صحیح جو وہ ہے لنک ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں،
اس لنک پہ جا کے آپ اس کا ایک چھوٹا سا ایک بکلیٹ ہے، ایک کتابچہ سا ہے، وہ آپ آن لائن ہی ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے. اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ یا اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہیں تو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم کراچی کے ہیں، انہوں نے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعا سیکھی تھی، اور پھر اس پر انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ہے، ایک بکلیٹ سا لکھا ہے چھوٹا سا، تو وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے. میں لنک شیئر کر دیتا ہوں اینڈ میں، آپ اس لنک پہ جائیے اور ضرور آپ اس بک کو اپنے پاس رکھیں. اور اگر آپ فزیکلی مطلب آپ لے سکتے ہیں اس بک کو باہر کسی کتب خانے سے، تو دعائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے نام سے جو مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب نے جو کتابچہ بنایا ہوا ہے، تو میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میرا نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ میں مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب سے کبھی زندگی میں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ہاں خواہش ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے، بہت نیک انسان ہے، لیکن میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے. باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں جو ہے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں. آپ خود بھی سیکھیں، ضرور دوسروں کو بھی یہ ریفر کریں تاکہ وہ بھی سیکھیں، اور اگر صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو آگے شیئر کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.